آپ رات میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا, اللہ آپ کا پیٹ آپ کے بچوں کو آباد رکھے. حضرت عمر فاروق رونے لگے. اس عورت نے کہا تو آپ نے مجھے بہن کہا اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں, بچوں کو کھلایا ہے, اور میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا نہیں میری بہن, تیری وجہ سے آنسو نہیں, آنسو تو ان جملوں سے آئے ہیں کہ تو نے کہا قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. ورنہ ایک عورت کہہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں, ایک عورت رات کے اندھیرے میں. حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے. اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور 2-3 پتھر پڑے ہوئے. اس عورت سے پوچھا اے یہ کیا ہے, پانی کے اندر پتھر. کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے. کہتی ہے کیا کروں, بچے بھوکے ہیں, ان کو تسلی دے رہی ہوں. آگ جلتی رہے گی, ہانڈی پکتی رہے گی, پتھر ابلتے رہیں گے, اور ان بچوں کو انتظار میں, ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے, نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائے گی. بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں, میرے پاس جب کچھ ہے نہیں. تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا, عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے. کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے, کیوں جاؤں میں, عمر امیر ہے, لوگوں کا ذمہ دار ہے. عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. میرے بھائی تم گواہ رہنا, حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے, میرے بھائی تم گواہ رہنا, کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر سے کہا اس نے, قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا. کا نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے, زیادہ پکش مت لو عمر کا, زیادہ پکش مت لو عمر کا, چلو یہاں سے. حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم رکو, تم بہن ہو, میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. اندر گئے, دربار خلافت میں اپنے غلام مسلم کو جگایا. آٹے کی ایک بوری, گھی وغیرہ, اناج وغیرہ, اور اس زمانے میں جو پھل فروٹ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی, ایک پیڑ پہ لادی, تیلوں کی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں, آپ نہیں. حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے, وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 نہیں, قیامت کے دن اس عورت نے میرا گریبان پکڑنے کی بات کہی, تمہارا نہیں, اس لیے اس گلے کی بوری کو میں ہی اپنی پیٹھ پر لادوں گا اور میں ہی لے کر جاؤں گا. حضرت عمر اس گلے کو لاد کر جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں, اپنے ہاتھ سے سالن تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کی ماں بہن تم بھی کھانا کھا لو. پھر اس عورت نے کھانا کھایا. جب حضرت عمر فاروق نے ان سب کو کھانا کھلا دیا اور وہاں سے جب آنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کہا لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں, عمر کے اندر خلیفہ ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی. ارے خلیفہ بننے کے لائق تو آپ ہیں, امیر المومنین تو بننے کے لائق آپ ہیں. آپ رات میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے بچوں کا پیٹ پالا, اللہ آپ کا پیٹ آپ کے بچوں کو آباد رکھے. حضرت عمر فاروق رونے لگے. اس عورت نے کہا تو آپ نے مجھے بہن کہا اور آپ رو رہے ہیں, آپ نے میرے گھر میں خوشیاں دی ہیں, بچوں کو کھلایا ہے, اور میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا نہیں میری بہن, تیری وجہ سے آنسو نہیں, آنسو تو ان جملوں سے آئے ہیں کہ تو نے کہا قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. میری بہن میں تجھے کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمر ہوں, امیر المومنین میں ہی ہوں, اور یہ میری غلطی ہے کہ اب تک تیرے گھر کی خبر گیری میں نہیں کر سکا. میری بہن قیامت کے دن اب میرا گریبان مت پکڑنا. میری بہن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی دے دینا کہ میرا ایک جملہ جب سنا تو اس نے میرے بچوں کو کھلا دیا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کی. کیا ذمہ دار دیکھیے کیسا تھا, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا. ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں, اپنا ہو یا پرایا, ہر ایک کی خدمت کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے.
यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को, 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी हैं हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहाँ जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहाँ जाता हूँ। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहाँ जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न ले। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो फैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तो फैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो फैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गए, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूँ। कहा माँ मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहाँ आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूँ। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहाँ 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया है। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहाँ बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है, अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे यहाँ, सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपए लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो। जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली आ रही ये बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया बेटा, जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं। तो करता क्या है यहाँ, करता क्या है ये पूछ रहे हो। हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर,
کہا ماں بتاؤ نا کیا کرتا ہے؟ کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں، پیروں سے لنگڑی ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں، منہ میں میرے دانت نہیں ہے، میں چل پھر نہیں پاتی ہوں، اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں، کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں، اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں، یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں، اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں۔ یہ جو آدمی، جو لڑکا ہے، یہ جو آتا ہے یہاں، یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے، میرے گھر کو دھوتا ہے، جہاں جہاں میرا پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے۔ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، مودی جی صرف ہندوستان کے ہیں، حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی تھی۔ اس وقت عراق، ایران، مصر، شام، فلسطین، آذربائیجان، اردن، چائنا، مراکش، سیریا، یہ سارے ملک اس میں شامل تھے، اور ان تمام ملکوں کا اکیلا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر، اتنی بڑی خلافت کا مالک، اور صورتحال ایک نابینا، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی، دانتوں سے بالکل خالی اور آنکھوں سے اندھی ایک بوڑھی عورت کے گھر سے اس کی لیٹرین اور پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے کپڑے چینج کرتا ہے، منہ ہاتھ دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے منہ ہاتھ دھلا دیتا ہے، نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے غسل دیتا ہے، کپڑے چینج کراتا ہے، پھر میرے جسم سے اترے ہوئے پرانے یا گلتے کپڑے یہی کنویں کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ پر چولہا جلاتا ہے، کھانا بناتا ہے، لکڑیوں کو پھونک پھونک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے، لیکن یہ سب کرتا ہے، میں دانت نہیں ہے، اپنے منہ میں وہ چباتا ہے، اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے، اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت طفیل دوسی چیخ پڑے، امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے؟ امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے، وہ عمر فاروق ہیں۔ چھٹی گم۔ پھر طفیل دوسی تیز اسپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے، اسی دروازے کے باہر جو روم تھا، اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے، تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے، تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر دعا مانگتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پیچھے سے طفیل دوسی ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں، رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کر کھلانے والا، رات کے اندر بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا، امیر المومنین اے عمر اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں 4 سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھتے ہیں، سامنے طفیل دوسی ہیں،
آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظریں آسمان پر جماتے اور کہتے ہیں اللہ 4 سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا, جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا, آج اس راز کو فاش کر دیا گیا, آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی, آج یہ نیکی پتہ چل گئی, اے اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا, اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا. اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا, تکبر میں نہ لکھ لینا, گھمنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا, میں نے نہیں دکھایا, میں نے نہیں بتایا. یہ کون سی انسانیت تھی؟ یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر. آئے مغرب نماز پڑھنے گئے تھے, نماز پڑھنے گئے تھے, نبی مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے, ایسا لگتا جیسے اللہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کر کے آ رہا ہے یار. صرف نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں جنت نہیں مل جاتی ہے, آپ کو اس کے لیے انسانیت بھی اپنانا پڑے گی, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا. ہم بندوں کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ کیا ہمارے میاں بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا, اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو. تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا, دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے, اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے؟ عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہیں, ہاں تم تو چلے جاتے ہو, صبح سے شام تک آتے نہیں ہو, پکنے کا پتہ نہیں ہے, کھانے کی فکر نہیں ہے, بچوں کی فکر نہیں ہے, تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے ہو. بہت کچھ سنا ڈالی. حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں. تصور کرو عمر سن رہے ہیں, عمر سننے والے آدمی ہیں, لیکن بیوی کی سن رہے ہیں. اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے, یہ ضرورت کے لیے آیا تھا. حضرت عمر نے اس کو آواز دی, ادھر آؤ, ادھر ادھر. وہ آیا, جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے, جی پھر جا کیوں رہے ہو؟ کچھ ضرورت تھی؟ کہ ہاں ضرورت تو تھی, آیا تو کام سے تھا, لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. کا کیا مطلب؟ کا نہیں, وہ آپ دوری نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے, اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے. ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے. کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے, پھٹکارتی رہتی ہے, ہماری سنتی نہیں ہے. آیا تھا شکایت لے کر, لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں, آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے, تو آپ میری کیا دور کریں گے, آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو, بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا. کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا باپ کی. کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا, تو آپ کو دینا پڑے گا. کہا بچہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ باپ کا. پیشاب و پائخانہ اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہا باپ کی. کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے, نہلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے, اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے. کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں, نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے, تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب, اے اسلم صاحب, اے جمیل صاحب, زینب بنت ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے, علاوہ نان یا 5,000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا. تو علاوہ نان
نان نفقہ، یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے، نان نفقہ بھی آپ کے، نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی دوا، بیماری، علاج، بچوں کے خرچے، یہ سب عورت کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے، تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا، لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا، مولون تھی وہ، پڑھی لکھی، اب دونوں میں بگڑ گئی۔ ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا، تو میں نے کہا سنو یہ کام تم کرو گے، اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں، روٹی کھانا بنا لینا، تیار کرنا، تمہارا شوہر دکان سے آئے گا، اس کو کھانا کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی، ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی، کر، اب جب تو نے کی ہے تو بھگت۔ پھر میں نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے، اب تمہارا شوہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی، تب اس کو پیار سے سمجھایا، تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری تو میری نہیں ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں۔ اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اتنا ظالم نہیں ہوں گی، ظلم نہیں کریں گی۔ تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں، کپڑا دھو دیتی ہیں، بچے کو نہلا دیتی ہیں، اس کا پیشاب اور پائخانہ صاف کر دیتی ہیں۔ کہتا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے۔ تو کہا پھر تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لے، اس میں کیا بگڑ رہا تیرا؟ چپ، خاموش ہو جا، دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی، تو بھی سن لے۔ اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا، یہ پسلی، یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، بائیں طرف جو الٹی طرف، اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو گے جسم سے تو ایسے نکلے گی، ایسے ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی، بس زیادہ کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ کے نبی کہتے پسلی ٹیڑھی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی، وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجَ، اور اگر چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ کیا کرو گے؟ اگر نہیں اس کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، اور سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے ٹیڑھا ہی رہنے دو۔ یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے، تو ٹیڑھا پن تھوڑا سا برداشت کرو، کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارا کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائیں۔ اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے۔ بہت شکایتیں، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا اولاد بڑی نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا اس کو پکڑ کے، جب خوب ڈانٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈانٹ لیا، دل کی بھڑاس نکل گئی؟ کہاں؟ اب میں کچھ پوچھوں؟ کہا جی بولو کیا کہنا ہے؟ کہا آپ نے بیٹے کا، باپ کا تو حق بتا دیا، بیٹے کو یہ چاہیے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ بتائیے۔ کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، دوسرا حق جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے، تیسرا حق جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے۔ یہ 3 حق باپ کے اوپر ہے بیٹے کے تعلق سے۔ کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان 3 حق میں سے کون سا حق ادا کیا میرا؟
کا نام اس نے میرا رکھا ہے یہ، عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل. میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل، اور 7 دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا، اور جب میں بالغ ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے. اب بتائیے کہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا؟ تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی؟ دونوں طرف ہیں معاملات. آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب پہ لگی رہے، فیس بک میں لگی رہے، میسنجر پہ لگی رہے، اور پوری 2 GB پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے، تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی رب اغفر لی ولوالدیّ؟ کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ آپ یہ امید لگاتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھیں، حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے. پڑھیے سورہ مریم قرآن میں. ان کے پاس بے موسم پھل آ گیا اس محراب کے اندر. آم کا موسم نہیں تھا، آم آ گیا. لیچی کا موسم نہیں تھا، کوئی پھل آ گیا جس کا موسم نہیں تھا. جب زکریا نے بے موسم پھل دیکھا مریم کے پاس مسجد کے محراب میں، جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا انا لک ھذا، آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریا علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا. غور کریں، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے 4 کاپی لے کر اسکول گئی تھی، یہ 5ویں کاپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا، چچی کا نمبر تھا، پھوپھی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا، یہ 5واں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟